السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق سبحان اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تستمن عینی را، اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و صحابک یا نور صلی اللہ، اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ آل وسلم۔ النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی، ارجو بہم عطا غدا بید الیمین صحیفتی۔ یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہ۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم۔ یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ الحمدللہ علی احسانہ، 21واں سالانہ ذکر تاجدار کربلا کا یہ پروگرام جو سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے، یہ اس کا 10واں پروگرام اور اختتامی ہے، اور میرے ساتھ آپ کی یہ 5ویں نشست ہے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو امام عرش مقام کی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور ہم سب کے لیے دنیا میں سرخروئی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج عاشورہ گزر گیا، اور یہ جو مبارک شب ہے اس کو تاریخ میں بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور اس کو شام غریباں کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ یوں تو کسی بھی مسافر کی شام بہت خوبصورت نہیں ہوتی، یہ آج کل کی مسافرت نہیں ہے، یہ اس دور کی مسافرت ہے جب لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں پر اور کھچروں پر سفر کرتے تھے، اور جب سورج غروب ہونے لگتا تھا تو لوگوں کے دل جو ہے سینوں میں تھرانے لگتے تھے اور حلق میں اٹکنے لگتے تھے کہ شام ہوگی سفر کی، اب کیا ہوگا۔ اسی سفر کی شام کو شام غریباں کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر اللہ نے وقت میں برکت دی
تو تھوڑا سا شام غریبہ پر کچھ گفتگو ہوگی، لیکن آئیے شام غریبہ سے پہلے ابھی صبح کربلا کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کل سماعت کیا تھا کہ امام عرش مقام، امام عالی مقام امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام نے ان بدبختوں سے، ان پاپیوں سے، ان بے دینوں سے فرمایا کہ آج عاشور کی شب ہے اور مجھے ایک رات کی مہلت دو، کل تو جنگ ہونی ہی ہے۔ ان لوگوں نے موقع دے دیا اور آپ سن چکے ہیں کہ امام تلاوت میں اور ان کے رفقا عبادت میں مصروف ہو گئے۔ مجھے ناظم اجتماع کی طرف سے یہ حکم ہے کہ میں خواتین کی بارگاہ میں یہ عرض کروں کہ جگہ ان کی طرف کم پڑ گئی ہے جی، اور عورتیں باہر کھڑی ہوئی ہیں، جگہ نہیں ہے، تو عورتیں تھوڑا سا، میری مائیں اور بہنیں تھوڑا آگے اور سمٹ کر بیٹھیں تو بڑا اچھا ہوگا، تاکہ آپ کی وہ بہنیں بھی بیٹھ کر ذکر امام کو سن لیں گی، اس کا صلہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ بغیر کسی شور شرابے کے اور تاخیر کے میں اپنی بہنوں سے عرض کرتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ کہ آپ میری بہنیں کھسک جائیں۔ میرے خیال سے آپ کے لیے جتنی بڑی جگہ ہے، اب اس سے بڑی جگہ شاید ہمارے شہر میں عورتوں کے لیے ہم انتظام نہیں کر سکتے، تو اب آپ ہی کو تھوڑا سا کھسک کر بیٹھنا ہوگا، اور آپ جلدی سے کھسک جائیں آواز کی بغیر، اور سب مل کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں نبی اور آل نبی پر۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی ذوی و آلہ ابد الدہور وکرما، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو امام پاک اور ان کے رفقا سب عبادت میں مصروف ہو گئے، اور یزیدی لشکر کے جو بدبخت تھے، ظاہر سی بات ہے ان کی رگوں کے اندر پاپ، گناہ اور عیاشی بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی دھن شروع کر دی۔ ان میں بہت سارے لوگ شراب پینے لگ گئے، اس لیے کہ ان کا امیر شراب پیتا تھا اور وہ شراب کو رواج دینا چاہتا تھا۔ بہت سے اس میں شراب میں مست ہو گئے اور ان کی اپنی ایک الگ دنیا میں، گویا کہ انہوں نے اس شب عاشور کو عیاشی کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی۔ ادھر صبح کا اجالا نمودار ہوا، یعنی صبح صادق جیسے ہوئی۔ امام نے تیمم فرمایا، اس لیے کہ 3 دن اور 3 راتیں مکمل ہو چکی تھی، اب چوتھی صبح ہو رہی تھی کہ نہ گھر کے کسی بچے کو پانی تھا، نہ خواتین کو پانی تھا، نہ کسی جوان کو پانی تھا۔ صرف یہ جو داستان ہم سنتے ہیں اور ہمارا جسم یہاں ہوتا ہے، دل اور دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ آج میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ آنے والوں کو آنے دے، جانے والوں کو جانے دے، اور اپنے موبائل وغیرہ سوئچ آف کر دیں، سائلنٹ کر دیں، دماغ بھی یہاں ہو آپ کا اور دل بھی ہو، اور ہم سب تصور میں کربلا کی طرف چلیں۔ اگر یہ کوشش کامیاب ہو گئی کہ یہاں سے اٹھ کر ہمارا دل و دماغ کربلا پہنچ گیا، تو سمجھ لیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے کامیابی لکھ دی گئی۔ بہت توجہ سے سنیں، اس لیے کہ میرے عزیز، اصحاب کہف کا ذکر جب لوگوں کی بلائیں ٹال دیتا ہے تو یہ تو اصحاب کہف کے بھی سردار اور وسیلہ ہیں جن کا ذکر ہم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ امت اس وقت جو مصیبتوں سے دوچار ہے، جو امت کا قتل عام ہے دنیا کے اندر، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے
کہ نبی اور آل نبی کا وہ حق ادا نہیں کیا گیا جیسا کہ حق ادا کرنے کا فرض تھا، اسی لیے امت کے سر پر جو ہے وہ تلوار خطرات کی لٹک رہی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تاریخ اور حدیث کے طالب علم کو میں یہ جو ہے وہ مطالعے کا راستہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جب تک اہل بیت کا حق ادا کیا گیا، مجھے کوئی ایک ایسا ملک بتا دو جہاں پر مسلمان کے کندھے پر تلوار لٹک رہی ہو۔ جس دن سے اہل بیت کا گلستان لوٹا گیا ہے، اس دن سے جو تلوار باہر نکلی ہے وہ آج تک کے تلوار اندر ہونے کو تیار نہیں ہے، اور مہدی کے دور تک کے تیار نہیں ہوگی، کیونکہ یہ میں نہیں کہتا۔ آپ مجھے بتائیں صدیق اکبر کے دور میں کون سا خوف و ہراس تھا، فاروق اعظم کے دور میں کون سا خوف و ہراس تھا؟ یہاں تک حالت تھی مسلمان جس زمین پہ چلا جاتا تھا لوگ پلکیں بچھا دیتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس دن تم میری اہل بیت کی حق تلفی کرو گے، تلوار نیام سے باہر آ جائے گی اور پھر قیامت تک کہ وہ اندر نہیں ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اس لیے یاد رکھنا اگر ظلم سے بچنا ہے تو اہل بیت پہ ظلم کرنا بند کر دو، اللہ ظلم سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ رسول اللہ اور ان کی اہل بیت کا حق ادا کرو، حق کے تعظیم ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، آئیے صبح کربل چلتے ہیں۔ صبح صادق آتی ہے، صبح صادق کے وقت اللہ اکبر ذرا تجزیہ کریں، ذہن حاضر رکھیں۔ اگر کوئی 12 گھنٹے کا 14 گھنٹے کا کوئی روزہ رکھ لے تو جس وقت افطار کا ٹائم آتا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی تسبیح چھوٹ چھوٹ کر گرتی ہے، لوگوں کے ہاتھوں کی تسبیح چھوٹ چھوٹ کر گرتی ہے، اس لیے کہ 12 گھنٹے سے پانی نہیں پیا ہے، حالانکہ فریج کا ٹھنڈا پانی دسترخوان پہ موجود ہے، مٹکے بھرے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر میں پانی پیے گا۔ ہائے ہائے، اس وقت لوگ یہ بھی کہتے ہیں مؤذن کہیں اذان دینا بھول تو نہیں گیا، افطار کا اعلان کرنا بھول تو نہیں گیا۔ مگر واہ اہل بیت مصطفیٰ، ساقی کوثر کے نواسے، اللہ اکبر، جن کے نانا کی خیرات، اللہ اکبر، جن کے نانا کی خیرات میں پانی برستا ہے، اناج اگتا ہے، لوگوں کو خیرات ملتی ہے، اللہ اکبر، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، سب کچھ ان کے در کی خیرات ہے، ان پہ کھانا پانی بند ہے، 3 دن کے پیاسے ہیں، اللہ اکبر، جن کو پانی پینے کے لیے میسر نہ تھا ان کو وضو کے لیے پانی کہاں سے میسر تھا؟ امام نے تیمم کیا، امام کے ساتھیوں نے تیمم کیا، اور اللہ اکبر، اب سب جانتے ہیں کہ زندگی کی آخری نماز پڑھی جا رہی ہے، اس کے بعد اب نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، جن کے گھر میں شریعت مطہرہ نازل ہوئی، جن کے گھر میں اللہ کا قرآن نازل ہوا، جن کے گھر سے لوگوں کو نماز سکھائی گئی، اللہ اکبر، اب وہ نماز پڑھنے والے ہیں اور زندگی کی آخری نماز پڑھنے والے ہیں۔ میرے امام نے اپنے شہزادے ہم شبی پیغمبر، ہم شبی رسول مولا علی اکبر کو حکم دیا، علی اکبر اذان پڑھو، گویا کہ آج کی نماز کیسی خوبصورت نماز ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، جب کوئی مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کی آواز خوبصورت ہو تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا چہرہ بھی خوبصورت ہے۔ اذان خوبصورت ہے، آواز خوبصورت ہے، لیکن چہرہ خوبصورت تو ضروری نہیں ہے۔ چہرہ خوبصورت ہے، اذان خوبصورت ہے، آواز خوبصورت ہے ضروری نہیں ہے۔ آواز خوبصورت ہے، چہرہ خوبصورت ہے، اذان خوبصورت ہے، تلفظ خوبصورت ہو ضروری نہیں ہے، لیکن قربان وہ اذان کتنی خوبصورت ہوگی جس کو دینے والا ہم شبی پیغمبر ہوگا، ہم شبی رسول ہوگا۔ اللہ اکبر، آج کربلا کے ذرے ذرے کے اندر ایک گونج ہے کہ اذان کون دے رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ، وہ علی اکبر جس کو دیکھ کر لوگوں کو رسول اللہ کی یادیں آتی تھی۔ مدینے والے علی اکبر کو لے کر بیٹھتے تھے اور پوچھتے تھے، ان کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ کیوں؟ لوگ کہتے تھے کہ جب یہ زبان کھولتے ہیں تو مسجد نبوی پہ انبیاء کے سردار کا زبان کھولنا یاد آ جاتا ہے، ان کے الفاظ سن کر مصطفیٰ جان رحمت کے الفاظ یاد آ جاتے ہیں، ان کی آواز سن کر مصطفیٰ جان رحمت کی آواز کی یادیں تازہ ہو جاتی ہے۔ یعنی صرف شکل میں ہم شبی نہیں تھے، آواز بھی مصطفیٰ جان رحمت کی ہم شبی تھی، اور بولنے کا انداز بھی یوں لگتا تھا علی اکبر کے بولنے پر جیسے اللہ اکبر کوئی بہترین معمار کسی ڈورے کے
اندر موتی پروتا جا رہا ہے، یا یوں لگتا تھا جیسے کوئی آبشار بڑی خوبصورتی سے گرتا جا رہا ہے، یا یوں لگتا تھا کہ جیسے دو گل آپس میں ٹکرا کر کے ہلکی سی کوئی صدا پیدا کر رہے ہیں۔ اس شان سے علی اکبر کی زبان کھلتی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، وقت میں گنجائش ہو تو انسان باتیں بھی کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، علی اکبر نے اذان پڑھی، اور اذان پڑھنے کے بعد نبیوں کے امام، امام الانبیاء کے جو ہے وہ دوش پر سوار ہونے والا، انبیاء کے امام کے کندھوں پہ سوار ہونے والا راکب دوش پیغمبر نے جو ہے وہ نماز پڑھائی، اور پتہ نہیں انہیں اس نماز میں کتنی لذت آئی ہوگی، کتنی لذت آئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جس نے صاحب قرآن سے قرآن سیکھا ہو اس کو نماز پڑھانے اور پڑھنے میں کتنی لذت آئی ہوگی۔ المختصر یہ کہ نماز ہوئی، اور ادھر بدبختوں نے جو ہے وہ جنگ کا بغل بجا دیا، اور اس کے بعد جو ہے جب جنگ کا طبل بجا تو ان لوگوں نے جو ہے امام عالی مقام کی طرف جو ہے وہ اپنے لشکر کو بھیجنے کی کوشش کی۔ ادھر امام نے دیکھا تو امام نے بھی جو ہے اپنے چند نفوذ کو کھڑا کیا، اور اپنے لشکر کا علم جو ہے، علم یعنی پرچم جو ہے وہ مولا عباس کے ہاتھوں میں دیا، اسی لیے ان کو عباس علمدار کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، عباس کے ہاتھوں میں علم ہے، خوبصورت چہرے صفے لگا رہے ہیں۔ اس دور میں جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ جنگ جو ہے جب شروع ہوتی تھی تو ادھر سے ایک آدمی جاتا تھا اور ادھر سے ایک آدمی آتا تھا، ادھر سے دو جاتے تھے، ادھر سے دو آتے تھے۔ جنگ اس دور میں ایسے ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر ابتدا یوں ہوتی، اور بعد میں پھر دونوں لشکر آمنے سامنے ہو جاتے۔ اس دور میں جنگ کا طریقہ یہ تھا۔ امام علی مقام اللہ جدی والی السلام نے جب اپنے رفقا کو کھڑا کیا، اب کھڑا کرنے کے بعد جنگ شروع ہونے والی ہے، امام نے جو ہے وہ میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ 7 صحابہ سے زیادہ لوگ تھے، یعنی صحابہ کی تعداد کم و بیش 7 سے زیادہ تھی، کم سے کم 7 تھی، 7 سے زیادہ تھی۔ یعنی ان کوفیوں نے، یزیدیوں نے صرف امام کو، ان کے گھر والوں کو شہید نہیں کیا، بلکہ صحابہ کو بھی شہید کیا۔ جو لوگ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے لیکن صحابہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، یہ مسلم ابن اوسجہ کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہے۔ یہ حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہے۔ یہ عبداللہ کلبی کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہے۔ یہ لوگ سب صحابہ ہیں حضور علیہ السلام کے، انہوں نے صحابہ کو بھی شہید کیا ہے۔ اچھا لوگ یہ کہتے ہیں اتنے صحابہ تھے، وہ کربلا میں کیوں نہیں آئے تھے؟ پہلی بات تو امام نے کسی کو بلایا نہیں تھا، آواز نہیں دی تھی۔ میں کہہ چکا کہ جس کے نام پر اتنے غلام حاضر ہوتے ہوں 14 صدیوں کے بعد اگر وہ آواز لگاتے تو کتنے آ جاتے، لیکن امام نے بلایا نہیں۔ لڑنا مقصد نہیں تھا، بس اس کے چہرے کو بے نقاب کرنا مقصد تھا۔ اور بات یہ ہے، عقیدت نہیں حقیقت کی بات یہ ہے کہ اللہ اکبر، حسین خود بھی نہیں لڑ رہے تھے، اگر وہ لڑنے پر آ جاتے تو ایک بھی یزیدی بچ کر کے نہیں جاتا۔ وجہ یہ ہے، یہ صرف جو وہ گلو نہیں ہے، عقیدت صرف نہیں ہے۔ ایک معین الدین نے جب پورے بھارت کے پرتھوی راج کی فوج کو اپنے قدموں پہ جھکا دیا تو وہ معین الدین نہیں، معین الدین کا دادا تھا، وہ معین الدین کا دادا تھا۔ وہ چھکے چھڑا دیتا، لیکن امام وہاں لڑنے نہیں گئے تھے، اور وہاں پر امام علی مقام صرف چہرہ بے نقاب کرنا چاہتے تھے، اس میں امام کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ اکبر، امام نے جو ہے اس سے پہلے کہ جنگ شروع ہو، آپ نے خیمے کے ارد گرد خندق کھدوائی اور اس میں آگ لگوا دی۔ جیسے آگ لگوائی، ایک بدبخت نے کہا کہ حسین، تم نے وقت سے پہلے اپنے لیے آگ کا انتظام کر لیا۔ یعنی وہ بدبخت یہ کہہ رہا تھا کہ تم جنت میں کیسے جاؤ گے، تم لوگوں نے تو جہنم میں جانا ہے۔ یہ دیکھو، نوجوانان جنت کے سردار کو تانا دیا جا رہا ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جس کے لیے کہا گیا، حضور علیہ السلام نے جس کے لیے کہا، ان کو کہا جا رہا وقت سے پہلے آپ نے آگ کا انتظام۔ میرے امام نے کہا اللہ تجھے آگ میں چلائے، بس یہ جملے نکلنا تھے۔ یعنی امام کی تلوار کا تو کام ہی نہیں تھا،
امام کے جملے کام کر سکتے تھے، انہوں نے بتا بھی دیا، کہا کہ تو جلے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ بدبخت جو ہے وہ گھوڑا دوڑا رہا تھا، رقاب میں اس کا پیر جو ہے گھسا اور وہ ہاتھ سے بانگ چھوٹی اور گھوڑے نے اس کو ایسا دوڑایا اور اس کا سر کچلا اور پھر لے جا کر اس کو وہی خندق میں جس میں آگ جل رہی تھی ڈال دیا، جل گیا۔ لوگوں کو بتا دیا گیا تلوار سے ہم نہیں لڑے، ہماری تو زبان ہی کافی ہے، کہہ دیتے نا ہلاک ہو جائیں، واللہ ہلاک ہو جاتے۔ لیکن پھر لوگ اتنا ہی کہتے کہ امام حسین کی کرامت میں اضافہ ہو گیا۔ یہ کربلا کب ہوتا؟ شریعت کو تحفظ کب نصیب ہوتا؟ بات تو اصل دین کے تحفظ کی تھی، دین کی حمیت کے تحفظ کی تھی، روح دین کے تحفظ کی تھی، لوگوں کو قیامت تک کے لیے ایک لاہ عمل اور خطوط عطا کرنے کی تھی۔ امام عرش مقام نے اس کو جو ہے وہ دعائے ضرر دی، وہ چلا گیا۔ ایک بدبخت نے امام علی مقام کو کہا حسین تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نواسے رسول ہیں، خاندان رسول سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس بدبخت نے گالی دی۔ امام نے کہا اللہ اس کو ذلیل کر کے مار، اس نے میرے نسب پہ گالی دیے، اس کو ذلیل کر کے مار۔ وہ بیت الخلا کرنے کے لیے گیا اور اس کے ستر عورت پر، عورت غلیظہ پر جو ہے وہ بچھو نے ڈنک مارا۔ اسی گندگی میں وہ ننگا ناچتے پھرتا تھا میدان کربلا میں، اور پھر وہ غلاظت میں لپٹتا تھا اور لوگوں نے اس کو ننگا دیکھا اور ننگے ننگے اس کی موت ہو گئی۔ اس ذلت سے وہ مرا۔ امام سب بتا رہے ہیں کہ یہاں تو تلوار کا کام ہی نہیں ہے، یہاں تلوار کا کام ہی نہیں، زبان ہی کام کر سکتی ہے۔ بہرحال امام علی مقام نے خطبہ دیا اتمام حجت کے لیے اور کہا کہ لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، کیا نواسے رسولوں نے میں کوئی شک ہے؟ مشرق و مغرب سے لے کر اس وقت تو کیا روئے زمین پر میرے سوا کوئی نواسے رسول ہے؟ بتاؤ، میں خود آیا، تم نے مجھے کتنے خطوط لکھے، وہ فلاں وہ سب موجود تھے، خط لکھنے والے بدبخت سب موجود تھے، وہ فلاں تو نے خط نہیں لکھا تھا، تم نے نہیں لکھا تھا، تم نے نہیں لکھا تھا، نام لے لے کر کے آپ نے فرمایا تمہارے دستخط نہیں تھے، تمہارے دستخط نہیں تھے، سب سے کہا تھا۔ لیکن امام علی مقام کہہ رہے تھے سنو، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین مت کرنا ورنہ میرے نانا کی شفاعت تمہیں نصیب نہیں ہوگی، اور پھر سنو میرے بعد تم لڑ پڑو گے آپس میں، تمہارے اندر پھوٹ پڑ جائے گی، میرے بعد تم بھی قتل کیے جاؤ گے، تم سے راحتیں چھین لی جائے گی، تم سے عشرتیں چھین لی جائے گی۔ بہت کچھ کہا امام نے، لیکن ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا بیعت کرو یا لڑائی کرو۔ اس کے بعد جو ہے یسار اور سالم یہ دونوں جو ہے وہ بدبخت ادھر سے آئے اور ادھر سے انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے کسی مد مقابل کو بھیجو۔ امام عرش مقام علی جدی علیہ السلام نے ایک تاریخی روایت کے مطابق جو ہے ابھی کسی کو بھیجنا ہی چاہتے تھے کہ حضرت جناب حر نے عمر بن سعد سے کہا ہم ان سے لڑنے والے ہیں؟ اس نے کہا ہاں بالکل لڑیں گے، اور سب سے ہلکی لڑائی کا تصور یہ ہوگا کہ لوگوں کے سر کٹ کٹ کے زمین پہ گریں گے۔ کہا تیری ماں تجھ پہ روئے، تو ابن رسول سے لڑے گا؟ اس نے کہا میں بھی لڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن رائے کی حکومت۔ پھر حر نے ان کو چھوڑا المختصر اور ادھر آئے، اور سب سے پہلے جام شہادت نوش کرنے والے ایک تاریخی روایت کے مطابق جناب حر ابن یزید ہے۔ حر شہید ہوئے۔ چونکہ حر جب شہید ہوئے تو اس وقت سب لوگ موجود تھے، سب لوگ موجود تھے، اور حر کے کچھ قبیلے کے لوگ وہاں آس پاس بستے تھے، تو حر کے قبیلے کے لوگ اسی وقت جب حر شہید ہوئے تو جو لوگ تھے چند لوگ وہ حر کی لاش کو اٹھا لے گئے، یعنی ابھی امام کی شہادت نہیں ہوئی تھی اور حر کی لاش اٹھا لی گئی تھی، یعنی پامال ہونے سے حر کی لاش محفوظ رہی، اور ان کو لے جا کر ان کے قبیلے والوں نے اپنے علاقے میں دفن کیا۔ اس لیے اب بھی حضرت حر کا مزار کربلا سے بہت دور کے فاصلے پر واقع ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی کی شہادت ہوئی۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی کا ایک بیٹا تھا
بیٹے تھے ان کے جناب وہب، جناب وہب ابن عمیر کے بیٹے تھے، عبداللہ ابن عمیر کے بیٹے وہب ابن عبداللہ. ابھی ان کی شادی کو صرف 17 دن ہوئے تھے، صرف 17 دن. اور جب پتا چلا کہ امام کربلا میں ہیں تو وہب کی امی نے وہب سے کہا تھا، وہب امام کربلا میں ہیں اور تیری شادی کو 17 دن ہوئے ہیں، تو اس وقت شادی کی لذتیں لوٹ رہا ہے اور زہرا کا جایا مصیبت میں ہے، اگر تو میرے دودھ کا حق ادا کر سکتا ہے تو ایک کام کر کہ تو اپنی زندگی کی بہاریں میری بیوی کے بیٹے کے قدموں پہ قربان کر کے مجھے سرخرو کر دے. تو پھر جناب عبداللہ کے بعد ان کے بیٹے جناب وہب جو 17 دن کے دولہا تھے ان کی شہادت ہوئی. حضرت مسلم ابن اوسجا کی شہادت ہوئی، بھی صحابی رسول ہیں. اب ایک کی شہادت پڑھنے کا موقع نہیں، صرف اصول برکت کے لیے ان کے نام لے لیے جائیں. مسلم ابن اوسجا اپنی فیملی کے ساتھ میدان کربلا میں تھے. جب مسلم ابن اوسجا کی شہادت ہوئی تو آپ کا 11 سال کا بچہ کمر میں تلوار لگا کر جو ہے وہ میدان کربلا کی طرف بھاگنے لگا. حالانکہ جب مسلم ابن اوسجا کی شہادت ہو رہی تھی، آخری سانسیں لے رہے تھے، تو ان کے دوست حضرت حبیب کہتے ہیں کہ مسلم اگر کوئی وصیت ہو تو کر دو آپ کی اولاد گھر والوں کے حوالے سے. حضرت مسلم ابن اوسجا نے کہا کوئی یاد نہیں آتا، بس وصیت یہ ہے کہ امام سے پہلے ان کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر دینا. ان کا حق یہ ہے کہ ان کے قدموں پہ جان قربان ہو جائے. میرے جوانوں، میری قوم کے جوانوں، یہ دین بڑی محنتوں سے سینچا گیا ہے، خون سے سینچا گیا ہے. اس دین کو، اس دین کی قدر کرو، اس دین کی قدر کرو. نماز چھوڑنے سے پہلے سوچو کہ اس دین کو کس نے محنتوں سے سینچا گیا ہے. فلموں کی ٹاکیز میں قدم رکھنے سے پہلے سوچو اس دین کو کتنی محنتوں سے سینچا گیا ہے. یہ خواتین اسلام آئی ہیں ہزاروں کی تعداد میں. اگر قوم کی کوئی بیٹی کسی نوجوان کے ہاتھ پر اپنی آبرو کا سودا کرتی ہے اور اپنی آبرو بیچتی ہے، اس سے پہلے وہ سوچے کہ حیا کو بچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی گئی ہے. یہ دین اتنے سستے میں ہمارے گھر تک نہیں پہنچا ہے. دین کی قدر کرو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی فہرست سے نام خارج کر دیا جائے اور اللہ نہ کرے یزیدیوں میں تمہارا نام لکھ دیا جائے. اس لیے جس دین کے لیے قربانی دی گئی ہے اس دین کے لیے کم سے کم عمل کرنے کی کوشش کرو. گناہوں سے بچو، پاپ سے بچو، جرائم سے بچو، شریعت کو سینے سے لگاؤ، کیونکہ شریعت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے دین سے بڑھ کر، ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. ایمان کا سودا مت کرنا، جان دے دینا. ایمان کا سودا مت کرنا، جان دے دینا. اسلام کا سودا مت کرنا، جان دے دینا. شریعت کا سودا مت کرنا. یہی کربلا کا پیغام ہے اور اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے، اپنی نسلوں میں منتقل کرنا ہے. 17 دن کا دولہا جام شہادت نوش کرتا ہے. مسلم ابن اوسجا کی شہادت ہوتی ہے. دنیا سے جاتے جاتے مسلم اپنے دوست کو کہتے ہیں کہ تم جو ہے امام پر اپنی جان قربان کر دینا. اس کے بعد مسلم ابن اوسجا کی شہادت ہوئی. 11 سال کا ایک بچہ چھوٹی سی تلوار کمر میں لٹکا کر کے میدان کی طرف دوڑنے لگا. امام نے پکڑ کر پوچھا کون ہے تو کہا کہ میں مسلم ابن اوسجا کا بیٹا ہوں. تجھے کس نے بھیجا؟ میری امی نے مجھے بھیجا. کیوں بھیجا؟ کہا کہ بیٹے جا، تیرا باپ تو شہید ہو گیا، تو بھی آل نبی پہ قربان ہو جا. اللہ اکبر، کتنی بڑی قربانی ہے. 11 سال کا بچہ ماں سجا کے بھیج رہی ہے. اس کے بعد حضرت حبیب ابن مظاہر، یہ بھی صحابی رسول ہیں، ان کی بھی شہادت ہوتی ہے. اس طرح سے ایک ایک کر کے آوان و انصار کی شہادت ہوتی ہے. پھر مولائے کائنات کی دوسری بیویوں میں سے جو بیٹے تھے، جیسے مثال کے طور پر علامہ محمد حسین الکاشفی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک بیٹے کا نام ابو بکر ابن علی،
ایک بیٹے کا نام محمد ابن علی، ایک بیٹے کا نام عمر ابن علی، ایک بیٹے کا نام عثمان ابن علی، ایک بیٹے کا نام عبداللہ ابن علی، ایک بیٹے کا نام حضرت اون ابن علی۔ مولا کائنات مشکل کشا کے بیٹوں میں اون ابن علی بالکل مولا علی کے ہم شکل تھے۔ اون ابن علی، اون نام بھی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بیٹے کا ہے، اور اپنے بھائی کے نام پہ سیدہ زینب نے اپنے بیٹے کا نام اون رکھا تھا، وہ بھی اون و محمد کربلا میں موجود تھے۔ یہ اتنے جو ہے وہ نام تھے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلفائے راشدین اور مولا علی میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، بلکہ علی ان کو بزرگ مانتے تھے، اس لیے کہ جو جس کو بزرگ مانتا ہے اسی کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتا ہے۔ باب مدینۃ العلم کے یہاں ناموں کی کوئی کمی نہیں تھی، علی نے یہ نام رکھ کر بتا دیا کہ ابو بکر بھی میرا ہے، عمر بھی میرا ہے، عثمان بھی میرا ہے۔ اب ذرا ان کے نام پہ نعرے لگا دیجئے، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، تحقیق، مصطفیٰ، اصحاب رسول، اصحاب رسول، نعرہ حیدری۔ یہ اپنے اہل سنت کا مسلک ہے کہ جو یہ قصے گڑے ہوئے نا کہ اس کا حق غصب کیا اور اس کا، اگر کوئی کسی کا حق غصب کرے گا تو وہ اپنے بچوں کا نام اس کے نام پہ تھوڑی رکھے گا، جس کو بزرگ سمجھتا اس کے نام پہ نام رکھے گا۔ اور یہ بات میں بعد کے لوگوں کی نہیں کہہ رہا ہوں، 300 سال پہلے والے مورخ کا میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ نام ہے علی مرتضیٰ کے گھر میں، تو یہ سب بیٹے مولا مشکل کشا کے شہید ہوئے۔ اچھا، ان میں سے اکثر بیٹے، اور وہ نام تو میں لوں گا ہی نا، آپ کو پتا ہے کون سا نام؟ قمر بنو ہاشم، باب الحوائج، وارث مولا مشکل کشا، وارث فاتح خیبر، شیر خدا کا شیر۔ شیر خدا کا شیر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مولا علی نے ان کا نام عباس رکھا، اور عباس کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ غرانے والا شیر۔ عباس کا مطلب ہے غرانے والا شیر۔ تو علی کے گھر میں نام بھی شیروں کی طرح ہے، علی کے گھر میں نام بھی شیروں کی طرح ہے، غرانے والا شیر۔ ان کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام ہے عبید اللہ ابن عباس۔ وہ 2 بیٹوں سے نسل نہیں چلی، لیکن عبید اللہ ابن عباس کی نسل آج بھی دنیا میں موجود ہے، اور تحدیث نعمت کے لیے کہ جناب عباس ابن علی کی جو اولاد ہیں الحمدللہ ان میں اکثریت کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے۔ میں نے ان بزرگوں کی زیارت کی ہے جو عباس غازی عباس کی اولاد میں سے ہے، الحمدللہ علی احسانہ۔ یعنی اہل سنت کا مسلک وہ مضبوط مسلک ہے کہ جس میں عباس ابن علی کی اولاد بھی ہے اور حسین ابن علی کی اولاد بھی ہے، حسن ابن علی کی اولاد بھی ہے۔ اسی لیے میرا امام پکار اٹھتا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تو یہ بہت زیادہ بیٹے ہوئے ان کے یہاں، اسی لیے ان کی امی کا جو نام تھا وہ نام تھا فاطمہ۔ ان کی ماں کا عباس کی، حضرت عباس غازی عباس کی امی کا اصل نام تھا اتفاق سے فاطمہ، اور ان کی کنیت تھی ام بنین۔ ام بنین مطلب بیٹوں کی ماں۔ ہر ماں بیٹوں کی ماں ہوتی ہے، ہر ماں بیٹوں کی ماں ہوتی، ان کو بیٹوں کی ماں فاطمہ کو کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کسی کے بیٹے بڑھاپے میں کام آنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، کسی کے بیٹے کمانے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، کسی کے بیٹے نسل چلانے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ام بنین کے بیٹے صرف اس لیے پیدا ہوئے تھے کہ وہ کربلا میں امام حسین کے کام آ جائیں۔ یہ تھا اصل معاملہ۔ تو وہ سب شہید ہوئے، وہ سب بھائیوں کی شہادت ہوئی۔ پھر عبداللہ ابن حسن کی شہادت ہوئی۔
عبداللہ ابن حسن کی شہادت ہوئی. عبداللہ ابن حسن کی شہادت کے بعد سارے آوان و انصار، حضرت مسلم ابن عقیل کے 2 بیٹوں کی شہادت ہوئی، حضرت مسلم ابن عقیل کے بھائیوں کی شہادت ہوئی. اس طرح سے ایک ایک کر کے سب نے جام شہادت نوش کیا. اب وہ خیمے جو بھرے ہوئے تھے وہ سب خالی ہو گئے اور ان میں اب چند نفوذ بچے. جب عبداللہ ابن حسن یعنی امام حسن کے بیٹے حضرت عبداللہ کی جب شہادت ہو گئی تو اس وقت حضرت امام قاسم جو امام حسن کے بیٹے تھے وہ اپنی ماں کے پاس گئے، کہنے لگے امی میرا بھائی شہید ہو گیا، میرے کئی چچے شہید ہو گئے، آوان و انصار شہید ہو گئے، آپ ایک کام کریں، چچا جان سے کہیں کہ وہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں. حضرت امام حسن کی بیوی اور امام قاسم کی امی حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آئی، کہنے لگی کہ آپ سے میری گزارش ہے کہ میرے بیٹے قاسم کو آپ میدان میں جانے دیں. امام نے سر جھکا کر کے خاموشی اختیار فرمائی. تھوڑی دیر وہ کھڑی رہیں اور چلی گئیں، اس لیے کہ ان کا خیمہ الگ تھا، خواتین کے خیمے الگ الگ تھے، امام حسین کا خیمہ الگ تھا. اس طرح سے ابھی بھی اس کی جو ہے وہ حیات کسی نہ کسی اعتبار سے میدان کربلا میں موجود ہے. امام جب خاموش ہو گئے تو وہ چلی گئی. امام قاسم نے پوچھا کیا ہوا امی؟ کہا وہ تو کوئی جواب ہی نہیں دیتے. وہ آئے، آنے کے بعد جو ہے امام قاسم نے سرکار امام حسین سے کہا چچا مجھے میدان میں جانے دیں. فرمایا نہیں، تم نے نہیں جانا ہے، تمہارا بھائی چھوٹا ہے، چھوٹے کا مستقبل کس نے دیکھا؟ حسن مثنیٰ چھوٹا ہے، اس کا مستقبل کس نے دیکھا؟ میرے بھائی کی نشانی ہو، اگر تم کٹ گئے تو میرے بھیا کی نسل کس سے چلے گی؟ تم نے نہیں جانا. حضرت امام قاسم سیدہ زینب کے پاس جا کے کہتے ہیں پھوپھی آج قاسم یتیم ہو گیا. حضرت زینب سے امام قاسم نے کہا پھوپھی آج آپ کا قاسم یتیم ہو گیا. پھوپھی نے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا میرے لال دل کو چھلنی نہ کر، آج ایسی بات کیوں کہتا ہے؟ کہا پھوپھی جس دن سے میرے ابا کی شہادت ہوئی تھی اس دن سے لے کے آج تک میرے چچا نے مجھے احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ قاسم یتیم ہے. جملے مکمل ہونے سے پہلے مراد پوری کر دیتے تھے. کبھی میں نے اپنے چچا سے نہ نہیں سنا تھا، پھوپھی آج میں نے اپنے چچا سے نہ سنا ہے. مجھے آج احساس ہوا میرا بھی باپ زندہ ہوتا تو وہ مجھے میدان میں جا کر شہید ہونے کی اجازت دے دیتا. ایسے میں امام قاسم بے چین ہوئے اور بے چین ہو کر کے آپ نے اپنے وجود پر جو ہے بے قراری سے ہاتھ ملنا شروع کیا. تو آپ کے بازو پر ایک تعویذ بندھا ہوا تھا، اس پہ ہاتھ پڑا تو جیسے امام قاسم کو گویا کہ گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا. اور امام قاسم علی جدہ علیہ السلام نے فوراً وہ دن یاد کیا جو دن 28 صفر کا دن تھا. اور امام حسن مجتبیٰ جب الٹی کرتے تھے، قے کرتے تھے تو اس میں آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نکلتے تھے. لیکن اس وقت جب آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نکلتے تھے تو امام نے اپنے بیٹے حضرت قاسم سے کہا تھا قاسم کاغذ اور قلم لا، کچھ لکھ کر دینا چاہتا ہوں. اس مصیبت میں بھی جب ٹکڑے آنتوں کے کٹ کٹ کے نکل رہے تھے تو آپ نے کاغذ اور قلم منگا کر کچھ لکھا. کہا بیٹا جب تجھ پہ بہت بڑی مصیبت آئے اس وقت یہ میری تحریر کھول کے پڑھنا، اس کو اپنے بازو پہ باندھ لیا تھا. شہادت حسن کے بعد سے لے کر میدان کربلا میں پہنچنے تک چچا نے کبھی مصیبت دیکھنے ہی نہیں دی. امام حسین نے کبھی انہیں غم دیکھنے ہی نہیں دیا. اپنی اولاد سے زیادہ چاہا، اپنی اولاد سے زیادہ انہیں خوشیاں عطا کی. لیکن آج جب نہیں کہا نا تو کہا کہ آج مصیبت آ گئی، اور وہ کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا، مضمون یہ تھا میرے بیٹے میرے دل کے چین میری آنکھوں کی ٹھنڈک، مجھے یقین ہے کہ تو آج میدان کربلا میں ہے اور میرے بھائی حسین کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. میرا حکم ہے کہ میرے بھائی پر اپنی جان قربان کر دے اور شہید ہو جا. امام قاسم یہ
تحریر لے کر اپنی پھوپھی سے کہتے پھوپھی دیکھو اب مجھے کون روک سکتا ہے. المختصر یہ وہ تحریر امام حسین کو دکھائی گئی. امام تحریر دیکھ کر بہت روئے. امام تحریر دیکھ کر کہا کہ اب میں اپنے بھائی کی روح کو ناراض نہیں کر سکتا. جاؤ. جب قاسم کو میدان میں بھیجا جا رہا تھا، ابن جریر طبری کے بیان کے مطابق، اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کر رہا ہوں، بیان کے مطابق جب ان کے سر پہ امامہ باندھا گیا، قاسم کے سر پہ امامہ باندھا گیا، ان کی امی باندھ رہی تھی امامہ، امام قاسم کے سر پہ جو امامہ باندھا جا رہا تھا اس میں بھی پیون لگے ہوئے تھے. پیون والا امامہ ایک ماں اپنے بیٹے کو باندھ رہی تھی، اور جو جوتے اس وقت امام قاسم نے پہنے تھے، ابن جریر لکھتے ہیں، حمید ابن مسلم کی روایت بیان کرتے ہوئے کہ وہ اس طرف لشکر میں تھا اور دیکھ رہا تھا کہ امام قاسم کے امامے پر پیون، کپڑوں پر پیون، اور الٹے پیر میں جو جوتا تھا اس کا تسمہ بھی ٹوٹا ہوا تھا. لیکن ابن مسلم کہتا ہے کہ اس کا چہرہ اتنا چمک رہا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کی چمک کی وجہ سے کربلا کے ذرے جگمگانے لگے. اتنا خوبصورت تھا وہ جوان جسے قاسم کہتے ہیں. اور پھر امام علی مقام نے امام قاسم کو گھوڑے پہ سوار کر کے میدان کی طرف روانہ کیا. امام قاسم جب میدان میں آئے تو آنے کے بعد ان کو دیکھ کر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آ کر کے ان کا مقابلہ کرتے. آپ نے اعلان کیا میں حسن کا بیٹا ہوں اور علی کا پوتا ہوں. جب گھوڑا آگے بڑھ رہا تھا تو ان کی امی نے کہا تھا قاسم دنیا تیرے باپ کو بزدلی کا تانا نہ دے، دنیا یہ نہ کہے کہ حسن کو جنگ کرنے نہیں آتی تھی، جا کر کے اس داغ کو دھول دے کہ تو کسی بہادر باپ کا بیٹا ہے. امام قاسم چلے اور چلنے کے بعد جب گئے تو سامنے کسی میں ہمت نہیں تھی. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، ابن جریر کو اٹھا کر دیکھے. ابن جریر طبری اس شخص کا نام ہے کہ جس کی تفسیر بھی لوگوں کے درمیان ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے. یہ ابن جریر اس ہستی کا نام ہے. ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ کسی میں ہمت نہیں تھی مقابلہ کرنے کی، اور وہ کہہ رہے تھے میں علی کا پوتا حسن کا بیٹا ہوں، آؤ کون مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے. کوئی نہیں آیا. تو حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی نے کہا ابن سعد تو آ نکل کر، اگر تیرے اندر ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کر. 3 دن کی پیاس ہے، 4تھا دن شروع ہو چکا ہے، 4تھا دن بھی چڑھنے لگا ہے. ایسے میں آپ جو ہے مبازرت طلب فرما رہے ہیں. ابن سعد نے دیکھا کہ یہ تو حسن کا بیٹا علی کا پوتا ہے. اس نے ارزق نامی پہلوان کو کہا کہ تو جا، اس لیے کہ تو 10,000 روپے تنخواہ لیتا ہے یزید سے، اس لیے تو نے جانا ہے. اس نے کہا یہ چھوٹے بچے سے میں کیا جنگ کروں گا، یہ مجھ سے کیا جنگ کرے گا. اور اس کے بعد کہا کہ مجھے جانا جو ہے اس کے سامنے میری توہین ہے، اس لیے کہ میں 1000 لوگوں سے اکیلا لڑ سکتا ہوں، اس بچے کے سامنے مجھے بھیج کے میری توہین نہ کر. اس نے کہا وہ بچہ دکھ رہا ہے تجھے، لیکن وہ علی کا بچہ ہے، تجھے نہیں پتا ہے، وہ علی ابن ابو طالب کا پوتا ہے، تجھے نہیں پتا ہے. اس نے کہا دیکھ میرا ایک ہی بیٹا اس کا کام تمام کرے گا. اس نے ایک بیٹے کو بھیجا. امام نے بلا مبالغہ ایک تلوار میں ایک وار میں اس کے 2 ٹکڑے کیے. اس کے بعد اس نے دوسرے کو بھیجا، دوسرے کے بھی ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کیے. تیسرے اور چوتھے کا انجام بھی یہی کیا. آخر کار وہ مست ہاتھی کی طرح جب امام کی طرف بڑھا تو حضرت امام علی مقام یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ میرے قاسم کے سامنے اب ارزق آ رہا ہے، 1000 سے جو اکیلے لڑ سکتا ہے وہ آ رہا ہے. امام نے سر سجدے میں رکھا، اللہ میرے لال کی لاج رکھنا. ابھی امام یہ دعا ہی کر رہے تھے کہ حضرت امام قاسم نے کہا چچا سجدے سے سر اٹھائیں، اللہ نے آپ کی دعا کو سن لیا ہے. میں نے ارزق کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں. ارزق کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی، لیکن کیے بھی کس شان سے تھے کہ جب اس نے تلوار لہرائی اور امام قاسم پہ حملہ کیا تو انہوں نے جیور ڈھال پہ روکا. اس سے امام قاسم کے
ہاتھ پر زخم آ گیا، لیکن جیسے ہی زخم آیا تو حضرت امام قاسم نے فرمایا اتنا بڑا پہلوان ہے، تجھے جنگ کے اصول یاد نہیں ہے، تجھے تو زین کسنا بھی نہیں آتی ہے۔ جیسے اس نے زین کی طرف دیکھا، امام نے زوردار وار کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اللہ اکبر! یہ منظر ابن سعد نے دیکھا، اس نے کہا اس بچے سے اکیلے لڑو گے تو یہ پورا لشکر صاف کر دے گا، پیاسے ہے تو یہ حال ہے، ایک کام کرو چاروں طرف سے اس کو گھیر لو۔ حضرت امام قاسم کو جب چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور ہر طرف سے تیر برسائے جانے لگے، تاریخی ایک روایت کے مطابق جب امام قاسم کو چاروں طرف سے گھیر کر کے تیر برسائے لگے، نیزے مارنے لگے، امام قاسم جو ہے گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے۔ ایک تاریخی روایت یہ بھی ہے کہ جس وقت امام قاسم گھوڑے سے نیچے آئے، آواز دی میرے چچا میری خبر لو۔ امام علی مقام وہاں سے نکل کر جب آپ جو ہے اپنا گھوڑا دوڑانے لگے، اتنے ٹائم میں اتنے وقت میں ان ظالموں نے حضرت امام قاسم کو شہید کر دیا، اور صرف شہید ہی نہیں کیا بلکہ شہید کر کے قاسم کے لاش پر اتنے گھوڑے دوڑائے جیسے کسی چیز کو بار بار مار کر جب مارا جاتا ہے تو وہ چیز کیسے پتلی ہوتی چلی جاتی ہے، پھیلتی چلی جاتی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حسین پاک تشریف لائے اور قاسم کا لاشا اس حالت میں دیکھا تو اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا اللہ ان کو نامراد کرے جس نے میرے قاسم کا یہ حال کیا ہے۔ مورخ بیان کرتا ہے امام قاسم کو اتنا کچل دیا گیا تھا کہ جس وقت امام حسین قاسم کا لاشا لے کر کے جا رہے تھے تو قاسم کا سینہ امام حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا، لیکن قاسم کے پیر زمین پر رگڑ رہے تھے، زمین سے جو ہے وہ رگڑے جا رہے تھے۔ جب بیویوں نے قاسم کا لاشا دیکھا تو قاسم کے لاشے سے چمٹ گئی اور رونے لگے۔ اللہ اکبر! یہ حال ہے۔ اب اپنے دلوں میں جائز مرادیں لیں اور جائز مرادیں لے کر کے پھر دل کے کانوں سے اللہ اکبر حضرت غازی عباس کی شہادت سنیں، باب الحوائج قمر بنی ہاشم کی شہادت سنیں۔ ہمارے یہاں یہ ہمارے بزرگوں نے صوفیہ نے فرمایا ان لوگوں کے نام اور شہادت کو سنتے وقت جو مرادیں دل میں لی جاتی اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ ابھی بات یہی ہوئی، امام قاسم شہید ہو کر کے میدان سے لائے گئے، لاشا رکھا گیا۔ ادھر سکینہ نے عباس سے کہا چچا آپ سے جب بھی میں نے جو مانگا آپ نے مجھے عطا کیا، میرے چچا آپ کی سکینہ پیاسی ہے، بھیا علی اصغر پیاسا ہے، چچا تھوڑا سا پانی لا دو، تھوڑا سا پانی لا دو چچا، ہم آپ کے بڑے احسان مند ہیں اور مزید احسان مند رہیں گے، اس لیے کہ میرا بھیا پیاس کی وجہ سے کبھی پیروں کو پھیلاتا ہے، کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے، کبھی مٹھیوں کو کھولتا ہے، کبھی مٹھیوں کو بند کرتا ہے، چچا تھوڑا سا پانی لا دیں آپ۔ حضرت عباس علمدار نے جو ہے مشکیزہ کندھے پہ ڈالا، 2 لوٹے ہاتھ میں لیے اور اس وقت حضرت امام سے کہا آقا مجھے اجازت دے کہ میں میدان میں جاؤں۔ حالانکہ کئی بار یہ میدان میں لڑ کے جا کے آ چکے تھے، تاریخ میں آتے جا کے آ چکے تھے۔ ابھی اس وقت جناب عباس کہہ رہے تھے، عباس علمدار غازی عباس قمر بنو ہاشم، آقا مجھے میدان میں جانے، مجھے فرات پر جانے دے، سکینہ کی اصغر کی پیاس، بچوں کی پیاس مجھے نہیں دیکھی جاتی۔ امام عرش مقام نے کہا نہیں عباس نہیں، تم جاؤ گے تو میری کمر ٹوٹ جائے گی، تم جاؤ گے تو میرے لشکر کا علم کون سنبھالے گا، تم نے نہیں جانا۔ عباس نے کہا بی بی زہرا کے نام کا واسطہ مجھے نہ روکو، شہزادی سکینہ کو میں محروم نہیں کر سکتا۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عباس کی پیشانی چومی اور چوم کر کے کہا اگر بے سہارا چھوڑ کر جانا ہی ہے تو پھر جاؤ۔ عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جس نے ہزاروں کا لشکر دیکھ کر کبھی نہ رویا، ایک جملے نے عباس کو رلا دیا۔ عباس گھوڑے پر بیٹھے، مشکیزہ کندھے پہ ڈالا، ہاتھ میں تلوار لی اور نکلے۔ ہزاروں کا دستہ فرات کے کنارے پر ہے، کتے پانی پی سکتے ہیں، سور پانی پی سکتے ہیں، خنزیر سور پانی پئیں، چرند پئیں، جانور پئیں، سب پئیں، کافر پئیں، یہودی نصرانی مشرکین سب پئیں، سب کو اجازت ہے پانی پینے کی،
कौन नहीं पी सकता? साकिए कौसर के नवासे नहीं पी सकते। पैरा लगा दिया गया है, हजारों का पैरा, एक कतरा नहीं देंगे इनको। भूखे प्यासे ये हैं, पानी पी लेंगे तो अंजाम क्या होगा? अब्बास ने तलवार चलाई। कहते हैं जनाब अब्बास का कद इतना ऊंचा था कि वो ऊंट की पीठ पे हाथ रख सकते, जब खड़े होते तो ऊंट की पीठ पे हाथ। अब्बास 34 साल की उम्र है, 26 हिजरी में 4 शाबान को पैदा हुए हजरत अब्बास, और इस वक्त उनकी उम्र 34 साल की। लेकिन इतनी फुर्ती से लड़ते थे कि बस में उनकी जिंदगी पर अगर गुफ्तगू हो तो एक तवील वक्त जो है वो उन्हीं की जिंदगी बयान की जा सकती है। बहरहाल जब उन्होंने लड़ाई की, लड़ते लड़ते वो फुरात में पहुंचे, घोड़ा लेकर फुरात में पहुंचे, उतरे, मशकीज़ा भरा, कंधे पे डाला, हाथ में पानी लिया। हाथ में पानी लेकर पीना चाहते थे कि ज़मीर ने कहा अब्बास नबी के नवासे प्यासे हैं, ये अली के बेटे, लेकिन सैयदा फातिमा की निस्बत से वो लोग नवासे हैं ना। इसीलिए अब्बास ने सारी जिंदगी इमाम हुसैन को कभी भाई नहीं कहा। और हजरत उम्मे बनीन कहती थी मैं भी अली की बीवी हूं, लेकिन फातिमा की कनीज हूं। बीवी अली की हूं मगर फातिमा की कनीज हूं, इसलिए कि फातिमा की सोकन होने का दावा कौन कर सकता है? फातिमा को मर्तबा। उम्मे बनीन के जुमले ये हैं कि कनीज हूं, और अब्बास सारी जिंदगी हसनैन के कब भाई होने का तसव्वुर मत करना, बल्कि कनीज ज्यादा होने का तसव्वुर करना कि तू भाई नहीं बल्कि कनीज ज्यादा है। अली का बेटा लेकिन कनीज ज्यादा। तेरी मां कनीज है हसन और हुसैन की अम्मी की। ये शान थी। अल्लाह अकबर। उस खानदान अली वकार को जिसने जाना उसने जाना, ऐने गैरों का क्या काम की इन्हें जाने। अरे जो उनको जान लेते हैं फिर जिब्रील जैसे भी इजाजत के बगैर घर में नहीं आते। उनको जानने का मामला है, उनकी मारिफत का मामला है, बल्कि उनकी मारिफत जिसको नसीब हो जाती है वो अल्लाह का वली बना दिया जाता है, उसे मकाम विलायत अता कर दिया जाता है। इसलिए कि उनकी मारिफत नबी की मारिफत है, नबी की मारिफत खुदा की मारिफत है, और खुदा ही की मारिफत को मकाम विलायत कहते हैं। अब्बास ने कहा आका मैं चला, और गए फुरात में गए, पानी हाथ में लिया। हाथ में लिया तो सकीना और असगर की प्यास याद है। कहा कि नवासे रसूल प्यासा है, मैं कैसे पे पानी छोड़ दी। तारीख में आता घोड़े से कहा तू पी ले। उसने भी मुंह हटा करके, गोया के क्या अल्लाह ने मखलूक के दिल में भी अहले बैत की मोहब्बत थी। कोई से कहानी किस्सा कहे तो शौक से कहे हम इश्क के बंदे हैं। घोड़े ने भी पानी ना पी कर बताया मैं भी हुसैनी हूँ। मौला अब्बास गाजी अब्बास हो जो है वो अपनी सवारी पर बैठे घोड़े पर एड़ लगा दी। शिमरे लईन ने आवाज लगाई खबरदार एक कतरा भी पानी खैमे में पहुंचने नहीं पाए, वरना कोई बच के नहीं। अब अपनी औरतों को बेवा होने से, अपने बच्चों को यतीम होने से बचाना है, पानी मत जाने दो। लोग बढ़कर आए, अब्बास मुकाबला करते रहे, एक एक वार में कई कई के टुकड़े किए, लेकिन पीछे से एक बदबख्त आया। उसने हज़रत अब्बास के एक हाथ पर वार किया, हाथ कट के गिरा। हज़रत अब्बास ने मशकीज़ा दूसरे कंधे पे डाला उल्टे हाथ की तरफ, और उसी से लड़ते भी रहे, और उसी में अलम भी था। एक हाथ में तलवार भी है, अलम भी है, और पीठ पे मशकीज़ा था। दूसरा हाथ काटा तो मशकीज़े को दांत से पकड़ा और कटे हुए बाजू से हुसैन का अलम संभाला। कटे हुए बाजू से हुसैन का अलम संभाला, और जैसे घोड़ा तेजी से दौड़ा रहे थे कि मैं तो शहीद हुआ, लेकिन पानी सकीना तक पहुंचे, अली असगर तक पानी पहुंचे। बस एक बदबख्त ने कहा वो चला पानी खैमे अहले बैत की तरफ। किसी ने कहा तीर चला दो ताकि मशकीज़ा ही फट जाए। मशकीज़े पे तीर चला, मशकीज़ा फूट गया, सीने पे तीर लगा,
अब्बास फूट फूट कर रोने लगे, आवाज लगाई, या हुसैना, या हुसैना, ए हुसैन मेरी तरफ देखें, मेरी मदद करें। और आप जानते हैं ये कहते हुए अब्बास घोड़े से जमीन की तरफ आए। अब थोड़ा अंदाजा करें आप, जब कोई बाइक चलाता है, बाइक, और बाइक से गिरता है तो उसकी तमन्ना होती है या मैं इस हाथ पर गिरूं या मैं इस हाथ पे गिरूं, इसलिए कि जो हाथ पे गिरते हैं उनको चोट कम आती है, इसलिए इंसान कभी इस हाथ पे कभी इस हाथ पे गिरने की कोशिश करता है। लेकिन अल्लाह अकबर, जिसके तो दोनों बाजू ही पहले कट चुके थे, किस हाथ पे गिरता अब्बास। हजरत अब्बास जैसे ही घोड़े से जमीन पर आए, हजरत इमाम आली मकाम अला जद्दी वाली सलाम की चीख निकल गई और आप जो है पैदल दौड़े और कहने लगे, हाय अब्बास, हाय अब्बास। आपने घोड़ा भी नहीं लिया, पैदल दौड़े। जैसे इमाम जो है वो दौड़ते हुए गए तो देखा कि अब्बास के दोनों बाजू कटे हैं, परचम जमीन पे गिरा हुआ है। मौला ने दोनों बाजू को उठा के सीने से लगाया और ज़ारो कतार रोने लगे और कहते थे, आज हुसैन की कमर टूट गई, आज हुसैन की कमर टूट गई, आज हुसैन की कमर टूट गई। ये कहते हुए मौला हुसैन हज़रत अब्बास के पास पहुंचे, अब्बास के चेहरे पे हाथ फेरा, उनका वजूद अपनी गोद में लिया। अब्बास ने आंखें खोली, आंखें खोल करके इमाम ने कहा, अब्बास कोई तमन्ना हो तो पेश कर दो। अब्बास ने कहा, आका मेरे लाशे को खेमे में मत ले जाना, आपको वास्ता आपकी अम्मी फातिमा का, मेरे लाशे को खेमे, सबके लाशे आपने खेमे में जमा किए, मुझे खेमे में मत ले जाना, मुझे यही छोड़ दे, आपको आपकी अम्मी का वास्ता। इमाम ने कहा, अब्बास तेरा लाशा दुश्मन के हवाले कैसे कर दो? कहा दुश्मन के हवाले कर दे, कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं सकीना को मुंह नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैंने सकीना से वादा किया था कि मैं तेरे लिए पानी जरूर लाऊंगा। मेरे आका हुसैन जब मेरे हाथों को सकीना खाली देखेगी तो उसको बड़ी तकलीफ होगी, इसलिए मेरा लाशा यहीं छोड़ दे। कम से कम जितनी देर तक के मेरा लाशा सकीना की नजरों से ओझल रहेगा, उतनी देर तक सकीना को सब्र तो रहेगा कि चचा गया है, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, मायूस तो नहीं होगी। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम को ये कहा और फिर कहा, मेरी शहादत की खबर मेरी सकीना को मत देना वरना वो मायूस हो जाएगी। यही जुमला आखिरी था और अब्बास ने आंखें बंद कर ली। कहते हैं मुअर्रिखीन लिखते हैं, अल्लामा काशफी ने लिखा है कि फिर उसके बाद इमाम मजबूरन फातिमतुज़ ज़हरा के वास्ते पे मजबूर हो गए और अब्बास का लाशा वहीं पर छोड़ दिया। इसीलिए आप देखेंगे कि करबला में शोहदा के सब के लाशें एक साथ है, लेकिन हज़रत अब्बास का जो है वो मज़ार मुबारका कुछ दूर पर है। यानी मैदान करबला जहाँ था, मैदान करबला जहाँ था वहीं पर जनाब अब्बास का मज़ार मुक़द्दस भी मौजूद है। हज़रत अब्बास की शहादत हो गई। इमाम हुसैन जब अब्बास की शहादत हुई तो अपनी कमर पे हाथ रखकर झुके हुए बदन से चल रहे थे। ज़ैनब ने पूछा, हुसैन क्या हुआ? कहा कि मेरी कमर टूट गई है, मेरा भाई दुनिया से चला गया, मेरी कमर टूट गई। सिर्फ जबान से नहीं कहा, वाकई उसका असर कमर पे महसूस किया इमाम ने। इमाम कहते हैं, ज़ैनब मेरी कमर टूट गई है। सैयदा ज़ैनब भाई से लिपट लिपट के रोने लगी। अभी यही कुछ हो रहा था। इमाम ने कहा, ज़ैनब चेहरे पे तमाचे मत लगाना, मातम नहीं करना, आओ फुगा नहीं करना, आओ बुका नहीं करना, तुम्हें बहुत सब्र करना है। अब मैंने जाना है मैदान करबला में और उन जालिमों से मैंने जंग करनी है। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि हज़रत मौला अली अकबर हम शबीह पैगंबर, हाय हाय,
ایک میت ہوتی ہے تو کتنے دن تک لوگوں کو دکھ ہوتا ہے، ایک میت پہ کتنا دکھ ہوتا ہے. ایک بچہ مر جاتا ہے تو مائیں برسوں یاد رکھتی ہے، ابھی یہ گیا تو ابھی یہ گیا تو ابھی یہ گیا تو ابھی یہ گیا. صبح سے لاشیں اٹھا رہے اور ابھی ہم شبیہ پیغمبر بیٹا سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے، ابا میں بھی جاؤں گا. بس حصول برکت کے لیے چند جملے مولا علی اکبر کی بارگاہ میں خراج پیش کر رہا ہوں. اللہ میری نوکری اہل بیت کی بارگاہ میں غلامی کی نظر و قبول کر لے. پوری شہادت نہیں پڑھ سکتا، بس مختصر اتنا. امام نے کہا تم نہیں جاؤ گے، تم نے نہیں جانا ہے، تم نے نہیں جانا ہے. علی اکبر نے کہا سب شہید ہوں، سب شہادت کے مرتبے پائیں، میں محروم رہوں. ابا مجھے جانے دے، جانے دے، آپ نے تم نہیں جاؤ گے. کس منہ سے اجازت دو تمہیں؟ ہم شبیہ رسول، تصویر رسول ہو. جب نانا کی یاد آتی ہے تو ہم تمہیں دیکھتے ہیں، تمہارے بعد کس کو دیکھیں گے؟ کہا کہ آپ کے بعد میں نہیں جی سکتا ابا جان، میں آپ سے پہلے جاؤں گا. سب جانتے تھے نا کہ کہاں ان کو قائل کیا جا سکتا ہے، مائل کیا جا سکتا ہے. فوراً علی اکبر نے کہا ابا آپ کے نانا کا واسطہ مجھے جانے دو نا. جیسے بیٹے نے نانا کا نام لیا مولا حسین پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. یہاں پر آپ بھی اور بچوں کے باپ ہو، میں بھی ہوں، اللہ سب کی اولاد سلامت رکھے. بچے گھر سے اسکول کے لیے نکلتے ہیں تو دل کتنا بے چین رہتا ہے. بچے اسکول سے لیٹ آتے ہیں تو گھر والے کتنے بے چین ہو جاتے. 56 سال کا ایک باپ 18 سال کے بیٹے کو سینے سے لگا رہا تھا یہ کہہ کر کہ ٹھیک ہے نانا کا واسطہ دیا ہے جاؤ. ایک باپ جب کسی بیٹے کے سر پہ امامہ باندھتا ہے 18 تو شادی کا دولہا بنا کے حسین تمہارے صبر کو کس منہ سے سلام کروں. امام حسین اپنے بیٹے کے سر پہ امامہ باندھ رہے، شادی کا نہیں شہادت کا، شہادت کا دولہا بنا رہے. المختصر یہ کہ گھوڑے پہ بٹھایا اور کہا کہ جاؤ تمہاری امیوں کو سلام کر لو. 3 بیویاں تھیں کربلا میں، حضرت شیر بانو، حضرت رباب، حضرت لیلہ. اور بیویوں حیرت میں دیکھ رہی تھی تصویر رسول کو، شبیہ پیغمبر کو. ایسے میں علی اکبر آخری سلام کرتے ہیں، یہ خون کا ایک ایک قطرہ پوری امت کے سر پر قرض ہے قیامت تک. دین کے لیے کچھ کیجئے، دین کے لیے کچھ کیجئے، دین کو ہلکا مت سمجھیے. آج بھی اللہ کا دین تمہیں آواز دے رہا ہے، دین کے لیے کچھ کیجئے. جان نہیں دے سکتے تو وقت دو، دولت دو، ٹائم دو. امام نے اپنے بیٹے کو شہادت کا دولہا بنایا، بیویوں کے پاس بھیجا. سیدہ زینب سینے سے چمٹا کر کے رونے لگی، پیشانیوں کو بوسہ دینے لگی. علی اکبر کہتے جلدی کرو، مجھے چھوڑو، جلدی کرو. امام علی اکبر کو گھوڑے پہ بٹھایا گیا. جیسے علی اکبر آگے بڑھے، پلٹے، بابا کا چہرہ دیکھا. حسین پاک نے کہا علی اکبر واپس آ. پھر وہ واپس آئے، امام نے سینے سے لگایا، رونے لگے. جاؤ اللہ کی امان میں دیا تمہیں. پھر گئے، پلٹ کر بابا کو دیکھا، واپس آ. پھر واپس آئے، سینے سے لگایا، چوما، رونے لگے. کہا جا تجھے اللہ کی امان میں دیا. پھر علی اکبر گئے، واپس مڑ کر کے دیکھا، واپس آ. علی اکبر کہتے ہیں بابا شہادت میں تاخیر کیوں تاخیر ہے؟ آپ مجھے بار بار واپس کیوں بلاتے ہیں؟ امام کہتے ہیں علی اکبر آج تجھے شاید میرے درد کا احساس نہ ہو، تجھے میری محبتوں کا احساس نہ ہو. میرے بیٹے آج حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، تجھے اس کا احساس اس دن ہوتا کہ تیری طرح کوئی تیرا خوبصورت بیٹا ہوتا، تیری طرح ہم شبیہ پیغمبر، تیری طرح کوئی تیرا خوبصورت بیٹا ہوتا اور وہ دشمن کے نرگے میں شہید ہونے کے لیے جاتا. تو اس وقت تیرے دل پر جو گزرتی، اس وقت وہ تیرے بابا حسین کے دل پہ گزر رہی ہے. جاؤ
علی اکبر رو پڑے. امام پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے اور اللہ سے کہتے تھے اللہ مجھے صبر دے, اللہ مجھے صبر دے. امام کا وہ شہزادہ کربلا کی طرف گیا اور آپ نے یہ کہا انا علی ابن حسین ابن علی, میں حسین کا بیٹا علی کا پوتا علی ہوں, علی ابن حسین ابن علی ہوں. اور نحنو اہل البیت اولا بن نبی, ہم اہل بیت ہیں اور ہم لوگ سب سے زیادہ رسول اللہ کے قریبی ہیں. یہ کہہ کر کے کہا آؤ میرا مقابلہ کرو. مختصر یہ کہ امام علی اکبر نے خوب جنگ کی, سینکڑوں کو قتل کیا. پلٹ کر آئے, کہتے بابا بہت پیاس لگی, بابا بہت پیاس لگی, تھوڑا سا پانی ملے نا, میں سب سے لڑ سکتا ہوں. امام نے کہا کہ بیٹے پانی تو نہیں دے سکتا, البتہ جب ہمیں پیاس لگتی تھی اور پانی نہیں ہوتا تھا تو نانا اپنی زبان چوساتے تھے, میری زبان چوس دو. سوکھ کر کاٹا ہو گئی تھی حسین کی زبان. علی اکبر نے باپ کی سوکھی زبان چوسی اور آخری سلام کر کے رخصت ہو گئے. ابن عساکر کی روایت کے مطابق امام علی اکبر جب دوسری مرتبہ گئے اور چاروں طرف سے گھیر لیے گئے ہزاروں کے لشکر میں, گویا کہ حسین کا چاند اس وقت گہن میں آ گیا ہے, چاروں طرف سے گھیر لیے گئے اور تیروں کی تلواروں کی برسات گویا ہونے لگی. ایک بدبخت نے امام علی اکبر کے سینے میں نیزہ ڈالا, نیزہ سینے کو چیرتا ہوا پیٹھ کی طرف باہر نکل گیا. علی اکبر زمین پر آ گئے اور آواز دی یا اباہو ادرکنی, میرے ابا جی میری مدد کیجئے. امام پاک جیسے ہی دوڑے, دوڑنے کے بعد گئے تو دیکھا کہ علی اکبر پیروں کو زمین سے گھسڑ رہے, زمین پہ رگڑ رہے تھے پیروں کو, درد کی وجہ سے پیروں کو زمین پہ رگڑ رہے تھے. دل میں مرادیں لیں, علی اکبر پاک کی شہادت سنیں. اللہ اکبر. جب پیروں کو زمین پہ رگڑ رہے تھے مولا حسین پہنچے. پہنچنے کے بعد اپنے بیٹے کی یہ کیفیت دیکھی, آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کے بعد پھر بیٹے کا وجود اپنی گود میں لیا, غبار صاف کیا, زلفیں درست کی اور اس کے بعد جب ٹھنڈے ٹھنڈے والد کے ہاتھ چہرے پہ لگے, آنکھیں کھولی, کہا بیٹا کیا حال ہے. سینہ پکڑ کے کہتے ہیں ابا بہت درد ہو رہا ہے, بہت تکلیف ہے ابا جی, یہ میرے سینے سے آپ نیزہ نکال دیں, میں یقین دلاتا ہوں کہ میں پھر اشقیہ سے جنگ کر سکتا ہوں. 56 سال کے باپ نے 18 سال کے بیٹے کا سر زمین پہ رکھا اور رکھ کر کے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد مولا حسین پاک نے جیسے ہی جو ہے وہ نیزہ نکالا, ابن عساکر کہتے ہیں کہ نیزے کی نوک پر امام علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نکل آیا. حسین نے بیٹے کے دل کا ٹکڑا جیسے ہی نیزے کی الی پہ دیکھا, اللہ اکبر, امام علی مقام نے جیسے ہی بیٹے کے دل کا ٹکڑا نیزے کی الی پہ دیکھا, ابن عساکر کہتے ہیں 56 سال کی عمر تک حسین کے سر اور داڑھی کے سارے بال کالے تھے, لیکن جیسے ہی نیزے کی الی پہ بیٹے کے دل کا ٹکڑا دیکھا اسی سیکنڈ میں حسین پہ غم کا وہ پہاڑ ٹوٹا کہ امام علی مقام کے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے. سیدہ زینب کبریٰ نے جب علی اکبر کا لاشا حسین کے ہاتھوں میں دیکھا تو کہنے لگی شیر بانو, بھیا پہ وہ غم ٹوٹا کہ بیٹے کی شہادت کے صدمے نے میرے حسین کو بوڑھا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد بھی علی اکبر کی شہادت بھی تھی, بیویاں لپٹ لپٹ کر شہداء سے رو رہی تھی, آئیں بھر رہی تھی, اب سسکیاں بلند ہو چکی تھی. ایسے میں امام کہتے ہیں اب دیر نہ کرو, مجھے جانے دو, وہ میری خون کے پیاسے ہیں. امام تیاری کرنے لگے, نانا کا امامہ سر پہ باندھنے لگے, پٹکا, اللہ اکبر, جعفر
जाफर तैयार का, अल्लाह अकबर, जाफर तैयार चच्चा का पटका बांधने लगे, जुल्फ़िकार हैदरी अपने हाथ में लेने लगे। उस वक्त जो है अल्लाह अकबर बीबी ज़ैनब आई हाथ में 6 महीने का बच्चा लेकर, कहने लगे भैया आपने कभी मुझे मायूस नहीं किया, मुझे बगैर माँ और बगैर बाप का होने का एहसास होने नहीं दिया। एक बात मानो, ये बच्चा रोते हुए बेहोश होता है, इसके आंसू नहीं देखे जाते। मेरे भैया जा कर के इस बच्चे के लिए कुछ पानी मांग लो। इमाम ने कहा मेरे घर की रीत मांगना नहीं है, बीबी ज़हरा का वास्ता, अम्मी का वास्ता, चले जाओ, ये बच्चे को तो पानी वो पिला, सबसे छोटा ही इसे पिला देंगे। मुख्तसर ये इमाम ने अली असगर को हाथ में लिया, उनके पास गए। बस इख्तिसार से शहादतें पढ़ रहा हूँ, कोई तफसील नहीं। इमाम ने अली असगर को हाथ में लिया और आस्तीन का जो है वो धूप से साया किया, आस्तीन का साया किया और उनके पास ले जा कर के कहा देखो ये 6 महीने का मासूम बच्चा है, मैंने बैत का इनकार किया, इसने तो कुछ नहीं किया ना, इसको चंद कतरे पानी पिला दो, ये नबी के नवासे का बेटा है। एक बदबख्त ने कहा हुसैन अभी इस बच्चे को लाए हो, फिर किसी और को लाओगे, फिर किसी और को लाओगे, हम पानी पिलाते रहेंगे। एक पलीद ने कहा नकल कुफ्र कुफ्र नबाशद, उसने कहा सांप का बच्चा भी सांप होता है, और उसने बदबख्त ने पानी देने से इनकार किया। अमर बिन साद पलीद ने और शिमर ने हुरमला बिल काहिल से कहा कि हुसैन को बेटे के रोने का बड़ा एहसास है, इसलिए एक काम करो, इसके बेटे पे ऐसा तीर चलाओ कि इसका बेटा कभी न रोए। मौर्रिखीन ने लिखा है हज़रत अल्लामा अब्दुस्सलाम रज़वी अपनी किताब में लिखते हैं कि 2 किस्म के तीर होते थे, एक इंसानों पे चलाने का और एक घोड़ों पे चलाने का। और घोड़ों पे चलाने में भी 2 किस्म के तीर होते थे, एक को 1 नोक होती थी घोड़े पे चलाने, और एक को 3 नोक होती। एक तो घोड़े पे चलाने का तीर, और उसमें से एक को 1 नोक होती थी घोड़े पे चलाने की, और एक को 3 नोक होती थी। 3 नोक वाला तीर हुरमला बिल काहिल ने ये कह कर के हंसते हुए चलाया, हुसैन बच्चे के रोने का इतना एहसास है, ये ले आज के बाद तेरा बच्चा कभी नहीं रोएगा। वो तीर चला, 6 महीने का बच्चा, 6 महीने की उम्र क्या होती। मेरे मुल्क के मुशरिकीन भी 6 महीने के बच्चों पे रहम करते, काफिर भी 6 महीने के बच्चों पे रहम करते। मैंने ट्रेनों में, बसों में देखा कि छोटे छोटे बच्चे जब बसों में रोते हैं तो हिंदुस्तान के काफिर मुसलमान औरतों से कहते हैं कि सिस्टर कोई तकलीफ हो तो बताएं, हम तुम्हारी मदद करें। 6 महीने के मासूम बच्चे, वो भी कौन सा बच्चा जिनके नस्ब में कोई शक नहीं, जिनके खानदान में कोई शक नहीं। लोग कहते करबला बयान करें, लोग कहते करबला बयान करें, हम कहते किस मुंह से बयान करें। क्या अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी है। लोगों ने तो अल्लाह अकबर, किसी ने माल दिया तो जान नहीं दी, जान दिया तो घर नहीं दिया। ये नबी के घर वाले हैं, घर भी कुर्बान किया, दौलत भी कुर्बान की, जान भी कुर्बान किया, सिर्फ इसलिए कि नाना का दीन महफूज हो जाए, नाना के दीन की हिफाजत हो जाए। अल्लाह अकबर। सुनियो, ये अपने आकाओं की कुर्बानी याद रखो, अपनी नस्लों में ये कुर्बानी मुंतकिल करो। बताओ कि जब दीन पे वक्त आए तो 6 महीने का बच्चा भी देखा नहीं जाएगा, वो भी कुर्बान कर दिया जाएगा। इमाम पाक के 6 महीने के बच्चे पर 3 नोक वाला तीर चला, हलक को चीरता हुआ, चूंकि गोद में थे, हलक को चीरता हुआ इमाम के बाजू में पेवस्त हो गया। हर साल यही दास्तान होगी, यही सुनना होगा, लेकिन जब ये सुनेंगे तो रहमतों का नुज़ूल होगा, निजात होगी, मोहब्बतों का इजहार होगा, तकदीरों का तबादला होगा। इमाम के बाजू में जब वो तीर पेवस्त हुआ
تو امام نے وہ تیر ابھی تھوڑی دیر پہلے 18 سال کے بیٹے کے سینے سے ایک نیزہ نکالا، اور ابھی کچھ منٹ ہی گزرے ہیں کہ امام نے جو ہے اپنے بیٹے کے 6 مہینے کے بچے کی گردن سے حلق سے تیر نکالا، جیسے تیر نکلا خون کی پھوار نکل پڑی۔ امام نے جلدی سے اس کو ہاتھ میں سمیٹا، چاہتے ہیں آسمان پہ اچھالنا، غیب سے آواز آئی اگر آسمان کی طرف اچھالو گے قیامت تک بارش کا ایک قطرہ نہیں برسے، زمین پہ ڈالنا چاہ آواز آئی قیامت تک اناج نہیں اگے گا۔ امام نے وہی اپنے چہرے پہ مل لیا، اللہ تو گواہ رہنا قیامت میں حسین اسی حالت میں آئے گا تیری بارگاہ میں، تیری عدالت میں اپنی آل کے خون کا مطالبہ کرنے کے لیے اسی انداز سے آئے گا۔ امام نے چہرے پہ خون ملا اور اس کے بعد 6 مہینے کے بچے کو اٹھا کے کہا 18 سال کی قربانی قبول کر لی ہے، 6 مہینے کی یہ معصوم سی قربانی بھی قبول کر لے۔ جیسے امام آ رہے تھے بیویاں باتیں کر رہی تھی، دیکھا ہم نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ بچے کو پانی دے دیں گے، دیکھو بچے کے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ زینب آگے بڑھی، ہاتھ پھیلائے، بھیا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا نا کہ بچے کو پانی دے دیں گے۔ کہا ہاں میری بہن تیرے بچے کو پانی تو مل گیا، لیکن الحمدللہ یزیدیوں کے ہاتھوں سے نہیں، ساقی کوثر کے ہاتھ سے پانی مل گیا۔ اب دل پہ ہاتھ رکھو، کلیجے تھامو، اب نواز رسول کی باری ہے۔ امام علی مقام سر پہ امامہ باندھ چکے ہیں، تیاری کر چکے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں۔ بے ہوش زین العابدین کو دامن کی ہوا دی جاتی ہے، امام زین العابدین ہوش میں آتے ہیں۔ ابا سارے خیمے خالی ہو گئے، اب جانے دینا اپنے زین العابدین کو۔ نہیں میرے بیٹے تجھے واسطہ ہے تیرے نانا کا، تیرے دادا کا، تیری دادی کا، تو نے نہیں لڑنا ہے۔ شہادت قبول، پروگرام قبول، تمہاری مرادیں بھی قبول۔ مالیگاؤں والو اللہ تمہاری نسلوں کو آباد رکھے، اللہ تمہیں کبھی کسی غم میں رونا نصیب نہ فرمائے، اللہ کبھی کسی بلا میں مبتلا نہ فرمائے۔ اگر آپ بیٹھے رہیں گے تو شہادت پڑھ دوں گا، سب بیٹھ رہے ہیں، کوئی اٹھے گا نہیں تو شہادت پڑھوں گا۔ ذرا ہاتھ اٹھا لے، مجھے بتا دے، ہاں مجھے پتا ہے، درود شریف پڑھ لے، مجھے پتا ہے تم کربلا والے ہو۔ یہ ہلکی سی بارش ہو رہی ہے، اس سے بڑی بھی ہوگی تو نہیں جاؤ گے، اس سے بڑی بھی ہوگی تو نہیں جاؤ گے، مجھے پتا ہے، بس بات مکمل کر رہا ہوں، توجہ دے۔ امام زین العابدین کا تم نے نہیں لڑنا، اس لیے کہ تم سے ہی امام پیدا ہوں گے، تم سے ہی حسینی نسل چلے گی۔ پھر میرے امام نے سینے سے لگایا، اور وہ جو علوم تھے، وہ علوم جو رسول اللہ کے سینے سے علی پاک کے سینے میں آئے، علی پاک کے سینے سے حسین پاک کے سینے میں آئے تھے، حسین پاک نے اپنے سینے کے علوم انڈیل دیے امام زین العابدین کے سینے میں۔ آپ نے سنا نا، میں نے آپ کو اس سے پہلے کی نشست میں بتایا کہ بعض علوم اہل بیت کے لیے مخصوص ہے، وہ علوم اور کسی کو نہیں دیے جاتے خاندان نبوت کے سوا، اور کسی کا حصہ نہیں ہوتے۔ کبھی کوئی بندہ اس منصب پر آ جائے تو پھر ان کے سامنے وہ کھولے جاتے ہیں، ورنہ اس راز کو اہل بیت تک محدود رکھا جاتا ہے۔ بلکہ علامہ جامی نے بھی اس کا ذکر کیا، میں اکیلا نہیں ہوں اس میں، جامی نے اس کا ذکر کیا، پیر میر علی شاہ صاحب نے اس کا ذکر کیا، سینے سے لگایا، اپنا جانشین بنایا۔ امام زمن نے اپنا نائب امام زین العابدین کو بتایا اور کہا کہ بیٹا میرے بعد بہت دکھ سہو گے، قافلے آل ابا کے تم رہبر و سالار رہو گے، ان کو سنبھال کر مدینے لے جانا۔ اور تم نے سب دیکھا ہے، جب نانا کے پاس پہنچنا، ساری داستان سنانا، نانا سے میرا سلام کہنا اور کہنا نانا جس حسین کو کندھوں پہ بٹھا کر تم نے حسین کو پالا تھا، اس حسین نے کندھوں پہ بیٹھنے کا حق ادا کر دیا۔ پوری داستان سنانا، نانا کو سلام کہنا، ماتم نہیں کرنا، شکوے نہیں کرنا، ناشکری نہیں کرنا، صبر سے کام لینا، یہ وصیتیں کی۔ چلنے لگے، زینب سیدہ نے کہا بھیا رکو، ایک گٹری کھولی،
गठरी खोलकर कई पेवंदों वाला एक दुपट्टा निकाला, दुपट्टा निकाल करके कहा, ऐसे पहचानते हो, ऐसे पहचानते हो? भाई बहन ज़ारों कतार रोने लगे। हाँ, अम्मी का दुपट्टा है ना। शबे विसाल अम्मी ने ये दुपट्टा मुझे सौंपा था, कहा था ज़ैनब करबला में जाना तो इसे साथ ले जाना। मेरा हुसैन जब अकेला बचेगा, कोई नहीं होगा, मेरा ये दुपट्टा उसके कंधों पे रख देना, ताकि हुसैन ये समझे कि वो अकेला नहीं जा रहा है, माँ के आंचल के साए में जा रहा है। जिस बेटे के सर पे माँ का आंचल होता है, वो बेटा कभी नाकाम नहीं होता। भैया ये दुपट्टा अपने कंधों पे रख लो। बीबी का दुपट्टा कंधे पे रखा। सैयदा से इमाम ने फरमाया, मुझे पता है बहुत दुख उठाओगी। ज़ैनब ने अपने भाई को अलविदा कहा। बीबियों ने आखिरी मर्तबा अपने सुहाग को, उजड़ते हुए सुहाग को सलाम कहा। उस्ताद ज़मान हज़रत हसन बरेलवी कहते हैं, फ़ातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा, हश्र का हंगामा बरपा है। मियाने अहले बैत सुहाग उजड़ रहा है। बीबियाँ हसरत व यास की तस्वीर बनी हुई है। दोनों बहनें ज़ैनब और उम्मे कुलसूम रोते रोते बेहाल हैं। ऐसे में इमाम निकलते हैं, सकीना लिपट जाती है, लिपट के कहती है, बाबा जो जाता है वापस नहीं आता, जो जाता है वापस नहीं आता। आप भी जा रहे हैं बाबा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? आप भी मौत का जाम पीने जा रहे हैं बाबा? इमाम ने कहा, हाँ बेटी, जिसके सब ख़त्म हो जाएं, फिर वो मौत का जाम न पिए तो कौन भी क्या पिए? मासूम सी सकीना ने कहा, बाबा आप एक काम करें ना, हमें वहाँ जाने से, आप मैदान में जाने से पहले हम सबको नाना के शहर में भेज दीजिए, ताकि हम लोग जुल्म से बच जाएं बाबा। बाबा आपके जाने के बाद वो हमें तमाचे मारेंगे, हमारे खैमे लूटेंगे बाबा, वो हमारी चादरें लूटेंगे। इमाम ने कहा, बेटी तुम जो कह रही हो उससे ज़्यादा मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी बेटी, नाना का दीन आवाज़ दे रहा है, तुम्हारे चेहरे पे तमाचे तो देख सकता हूँ, नाना के दीन को उजड़ता नहीं देख सकता। ये कह के बेटी को सहारा दिया, सैयदा ज़ैनब के पास किया और फिर अपने घोड़े पर बैठे। मौरखीन ने लिखा है, वो घोड़ा इमाम हुसैन मदीने मुनव्वरा से संभाल कर लाए थे। उस घोड़े को अल्लाह के नबी ने इमाम हुसैन को अता किया था। हुसैन करबला में इस घोड़े पे बैठे, ये भी मौरखीन ने लिखा है, ये भी है। कुछ लोग कहते हैं ऊँटनी पे बैठे थे, अलग अलग रिवायतें, लेकिन ये रिवायत मुझे ज़्यादा प्यारी लगती है कि नाना के घोड़े पे बैठे। तो ज़ैनब ने कहा, भैया हमारे ख़ानदान की रीत है कि जब कोई जंग में जाता है तो उसकी रिकाब थामी जाती है और उसको अलविदा किया जाता है। आज तो कोई मर्द ही नहीं बचा जो तेरी रिकाब था। मेराज पे नाना गए, सवारी पे बैठ रहे थे तो जिब्रील ने रिकाब थामी। नाना अली जाते थे तो हसन हुसैन रिकाब थामते थे, हसन जाते थे तो हुसैन रिकाब थामते थे। अब हुसैन जा रहा है, अफसोस जहरा के जाए की रिकाब थामने वाला अब कोई नहीं है। लेकिन घबराना नहीं हुसैन, अभी तेरी बहन जिंदा है। ज़ैनब तेरी अजमत को सलाम, तूने मर्दों से बड़ा किरदार अदा किया है, तूने मर्दों से बड़ी हिम्मत दिखाई है, तू अली की बेटी है, तूने अली की बेटी का बेटी होने का हक अदा किया है तूने। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं हिंदुस्तान की जमीन पर कि अगर हमें कोई ताना देता है कि आपके यहां बेटी सिर्फ बर्तन धुलने वाली और झाड़ू देने वाली है, मैं कहूंगा तुमने दूसरी बेटियां देखकर यह समझा है
اگر تم زینب کو پڑھ لیتے تو کم سے کم یہ تانا تم مسلمانوں کو کبھی نہ دیتے کہ بیٹی گھر میں جھاڑو اور برتن کرنے والی ذات کا نام ہے. ہمارے یہاں بیٹی زینب ہے. زینب, اگر ایک زینب کا کردار پیش کر دوں, زینب کیا ہے؟ کربلا سے حسین کی پشت کی ریڑھ کی ہڈی بن کر چلنے والی کو زینب کہتے ہیں, حسین کے آنسو پوچھنے والی کو زینب کہتے ہیں, حسین کی رکاب تھامنے والی کو زینب کہتے ہیں. حسین جب حوصلہ گویا کہ ہارنے لگتے ہیں, اس کو حوصلہ دینے والی کو زینب کہتے ہیں. چادریں چھن جانے کے بعد بھی آبرو کے تحفظ دینے والی کو زینب کہتے ہیں. اور پھر زندان کے اندر کھڑے ہو کر باپ کے لہجے میں خطبہ دینے والی کو زینب کہتے ہیں. بڑے بڑے مردوں کو لاجواب کر دینے والی کو زینب کہتے ہیں. ہاتھ میں ہتھکڑی آنے کے بعد بھی لوگوں کو اسلام کی جرأت عطا کرنے والی کو زینب کہتے ہیں. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر کے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے والی کو زینب کہتے ہیں. یزید جیسے چرب زبان پلیت کو لاجواب کر دینے والی کو زینب کہتے ہیں. حسین کے بعد ہاتھ میں خنجر لے کر اہل بیت کو تحفظ دینے والی کو زینب کہتے ہیں. نیزے پہ بھائی کا سر دیکھ کر کے صبر کرنے والی کو زینب کہتے ہیں. اہل بیت کی آبرو کو تحفظ دینے والی کو زینب کہتے ہیں. حسین کربلا میدان مدینے سے نکل کر کربلا آئے, کربلا رک گئے حسین, لیکن سالار قافلہ مدینے سے بن کر زینب نکلتی ہے اور سالار قافلہ بن کر مدینے منورہ تک قافلہ پہنچاتی ہے. حسین کی بڑی قربانی بڑی قربانی بڑی قربانی ہے, لیکن زینب نے وہ صدمے سہے ہیں اس لیے کہ حسین رستے میں رک گئے. گھر تک جو پہنچاتی ہے اسی کو زینب کہتے ہیں. نانا تک جو کربلا کی داستان سناتی ہے اسی کو زینب کہتے ہیں. اسلام کی امانتوں کو جو گھر تک لے جاتی ہے اسے زینب کہتے ہیں. خیمے میں حسین کے گھر کے خیمے میں صرف زین العابدین نہیں جل رہے تھے, اماموں کا باپ جل رہا تھا یا امامت جل رہی تھی. اس امامت کو کندھے پہ اٹھا کے لانے والی کو زینب کہتے ہیں. کسی نے اتنا بڑا کام نہ کیا جتنا کام علی کی بیٹی نے کیا ہے. اگر زینب نے ایک زین العابدین کو نہ بچایا ہوتا تو دنیا نے نہ زین و باقر کو دیکھا ہوتا, نہ جعفر کو دیکھا ہوتا, نہ موسیٰ قاسم کو دیکھا ہوتا, نہ علی رضا کو دیکھا ہوتا, نہ تقی کو دیکھا ہوتا, نہ نقی کو دیکھا ہوتا, نہ حسن عسکری کو دیکھا ہوتا, نہ عبد القادر جیلانی کو دیکھا ہوتا, نہ معین الدین اجمیری کو دیکھا ہوتا, نہ قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھا ہوتا, نہ نظام الدین کو دیکھا ہوتا, نہ شاہ برکت اللہ کو دیکھا ہوتا, نہ وارث دیوا کو دیکھا ہوتا, نہ آل رسول احمدی کو دیکھا ہوتا, نہ مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی کو دیکھا ہوتا, نہ عبد الرزاق نور العین کو دیکھا ہوتا, نہ علی حسین اشرفی کو دیکھا ہوتا, نہ مہندی کو دیکھا ہوتا. سارے سیدوں کو ایک زینب زندگی دے رہی ہے. اللہ اکبر. زینب کو خراج پیش کروں تو کس منہ سے کروں؟ ایک عورت نے نبی کی ساری نسل کو حیات نو عطا کر دیا ہے. ایک عورت نے, ہمارے یہاں عورت یہ ہے, ہمارے یہاں عورت یہ ہے. عبد القادر جیلانی ہمارے دین کی حقانیت کی دلیل ہے, لیکن وہ بھی تو حسنی حسینی سید ہے. معین الدین اجمیری بھی تو حسینی حسنی. یہ سیدوں کو زندگی ملی ہے زینب کی وجہ سے, زینب کی ہمت کی وجہ سے. پتا چلا ایک عورت ہمت کر لے, ایک عورت ہمت کر لے. وقت ہو گیا ہے, میں شہادت جلدی سے پڑھ دوں. سیدہ نے کہا تیری بہن ابھی حیات ہے. امام کو سوار کیا, امام میدان میں گئے, امام نے خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد امام نے فرمایا اب بھی دین کی طرف آؤ. حسین کو جان سے پیار نہیں, حسین کو نانا کے دین سے پیار ہے. اب بھی دین کی طرف آؤ, میں تم سب کو معاف کر دوں گا. علی اکبر کا خون معاف کروں گا, قاسم کا خون معاف کروں گا, علی اصغر کا خون معاف کروں گا. میرے نزدیک میری اولاد کے خون سے بڑھ کے اللہ کا دین ہے. اگر اب بھی تم دین کی حامی بن جاؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا, لیکن یزید کو چھوڑ دو. یزید شرابی ہے,
ہے، یزید دین کا مذاق اڑانے والا ہے، یزید شریعت مٹانے والا ہے، چھوڑ دو یزید کو چھوڑ دو۔ لیکن ان بدبختوں نے کہا حسین دیر نہ کرو، وقت بہت ہو چکا ہے، دیر مت کرو امام کی طرف۔ وہ آئے، امام لڑتے رہے لڑتے رہے، لڑتے لڑتے امام فرات پر پہنچے۔ شیر خدا کا شیر جھپٹ رہا تھا، لڑ رہا تھا، فرات پہ پہنچے، جیسی ہاتھ میں پانی لیا پیچھے سے آواز آئی حسین تمہارے خیمے لوٹے جا رہے ہیں۔ امام نے پانی چھوڑا، اللہ کو یہ منظور تھا۔ خیموں کی طرف گئے تو پتہ چلا کہ جھوٹ بولا گیا، البتہ امام پھر میدان میں آئے، لڑے، لڑتے لڑتے امام علی مقام کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور اتنے زخم آئے، بعض لوگ کہتے ہیں 73 زخم آئے، بعض کہتے ہیں 134 زخم آئے۔ نبی پاک کا نواسا تیروں سے چھلنی ہوا، گھوڑے سے زمین پہ آیا، جیسے گھوڑے سے امام پاک زمین پہ تشریف لائے۔ عاشورہ کا دن تھا، ظہر کا وقت تھا، پورا وجود خون سے لہو لہان تھا۔ امام جیسے ہی گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے، جو ممبر کے قریب ڈگمگاتا تھا تو رسول اللہ خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اتر کر سنبھال لیتے تھے۔ جب وہی حسین گھوڑے سے زمین پر آئے ہوں گے تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزری ہوگی، آقا کے دل پر، بی بی زہرا پاک کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ جیسے زمین پر آئے امام علی مقام زمین پر گرے، اور پھر اس کے بعد جو ہے لوگ آئے امام کا سر کاٹنے کے لیے، ہاتھ کانپ گئے۔ امام نے فرمایا رکو رکو، ظہر کا وقت ہو چکا ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ شمر سینے پہ بیٹھ گیا، تلوار اٹھائی اور امام کو جیسے قتل کرنے لگا۔ امام نے کہا ظہر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لینے دو، نماز کے بعد پھر جو چاہنا کر لینا۔ امام جیسے نماز کی نیت کرتے ہیں اور پھر سر سجدے میں رکھتے ہیں، ان بدبختوں نے سر سجدے سے اٹھانے اور نماز مکمل کرنے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ سنان بن انس نے، شمار لہین نے، اس طریقے سے اور بھی بدبختوں نے، سب نے مل کر ایک تلوار سے امام علی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت جو دلہن بن کر کے کھڑی تھی وہ دوڑتی ہوئی آئی اور امام سے گلے لگ گئی۔ جیسے امام کی شہادت ہوئی، امام کا سر تن سے جدا ہوا، اسی وقت سورج کو گہن لگ گیا، دن میں تارے نظر آنے لگے، ایک آندھی چلی جس میں خون برسا، ایسا لگا کہ کہیں عذاب نہ آ جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر جو ہے وہ سب صاف ہو گیا اور جیسا کہ ویسا ہو گیا۔ انہوں نے امام کے کپڑے اتارے، ان لوگوں نے خیمے کا رخ کیا، خیمے جلا دیے، بیویوں کے دوپٹے چھین لیے۔ اب کربلا کے بعد کی داستان، آئندہ سال اگر آپ کا ذوق سلامت رہا تو ہم 11 کو بھی پروگرام انشاءاللہ کریں گے، اگر اللہ نے زندگی دی، اس میں کربلا کی داستان، کربلا کے بعد کے کچھ واقعات جو لوگوں کی وہ رہ جاتی ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ لیکن اینڈ اس پر کرتا ہوں، گفتگو سن لے۔ اللہ اکبر۔ جب امام شہید ہو گئے، امام سیوطی نے بھی لکھا ہے کہ آسمان سیاہ ہو گیا، بارش ہوئی، خون کی بارش ہوئی۔ اس دن جن لوگوں نے چہرے پہ گاز عمل، جیسے آج کل لوگ خوبصورتی کے لیے کریم لگاتے ہیں کریم، ویسے اس زمانے میں لوگ چہرے پہ گازا لگاتے تھے خوبصورتی کے لیے۔ اس دن جس نے گازا ملا اس کا چہرہ کالا ہو گیا، خون کی برسات ہوئی، تو جو کپڑوں پہ خون آیا تھا وہ کپڑے پھٹتے پھٹ گئے، لیکن کبھی وہ خون کا نشان ختم نہیں ہوا۔ اسی طرح بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نظر آتا۔ اینڈ اس پر کرتا ہوں اپنی گفتگو کو، پھر آئندہ سال کے لیے ملتوی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے خیمے لوٹنا شروع کیے، بیویوں کے دوپٹے چھیننے شروع کیے، بیویوں نے کہا رکو رکو، جتنے زیور ہیں ہم اپنے ہاتھ سے اتار کر دے دیتے ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں، ہمارے قریب نہ آؤ۔ انہوں نے زیور اتار کر کے دیے۔ 7 سال کی بچی سکینہ تھی، ظالموں نے کان کی بالیاں، وہ چاہتے تھے کہ جو جس کے ہاتھ میں وہ لوٹ لے۔ قیمتی زیور بیویوں کے پاس تھے، مالدار گھرانہ تھا، دولت مند۔ امام حسین کے پاس بہت دولت تھی، انشاءاللہ کبھی اس پر بھی ذکر ہوگا، گفتگو ہوگی۔ زیورات میں زیورات تھے بیویوں کے وجود پہ، تو وہ چاہتے تھے جلدی جلدی سب لے لے۔ سرکار سکینہ کے کان میں بالیاں تھیں، بالی اتاری نہیں، ایسی نوچی کہ سکینہ کی بالیاں کٹ گئی۔ سکینہ کو ایسا لگا انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے، مجھے شاید اس گھر کی خادمہ سمجھ کر، شاید ایسا سوچا ہوگا کہ مجھے خادمہ سمجھ کر اس طرح نوچ لیا ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا تعارف کرا دوں تاکہ یہ میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرے. تو جو بالیاں کھینچا تھا خون کی پھواریں نکل رہی تھی تو کہا کہ میں حسین کی بیٹی نبی کی اولاد ہوں, میرے ساتھ ایسا نہ کرو. اتنا سن کر تو ان کو لرز جانا چاہیے تھا, لیکن اتنا سنا سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارنے شروع کی. کہا کہ اب بھی تمہارا نسب کا غرور نہیں گیا, اب بھی تمہارے نسب کا غرور نہیں گیا, اب بھی تمہیں آل نبی ہونے کی بات ہے. سیدہ سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ سیدہ سکینہ کو اپنی طرف سمیٹا. خیمے جل گئے, بیویوں کو باہر کر دیا گیا. جن کے سر کے دوپٹوں کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا, جن کے سر کے دوپٹوں کو کبھی اجنبی مردوں نے نہیں دیکھا تھا, ان کو بغیر دوپٹے کے کر دیا گیا. خیمے جل گئے تھے. اور پھر اسی مصیبت میں وہ وقت آ گیا, سورج غروب ہونے لگا تھا. بی بی زینب نے کہا اے نبی کے گھر کی عورتوں, نماز کا ٹائم نہ چلا جائے, عصر کا سورج غروب ہو رہا ہے. نانا کا فرمان ہے کہ جو عصر جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اس کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں. بہت رو چکی ہو, بہت رونا ہے, نماز عصر پڑھ لو. اگر عصر نہیں پڑھو گی تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں قربانیاں جو تم نے کربلا میں دی ہیں وہ ضائع نہ ہو جائے. اس وقت بھی ان بیویوں نے عصر کی نماز ترک نہیں کی. میری قوم کے جوانوں, میری بہنوں, میرے بھائیوں, آج کربلا والوں کی قربانیوں کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, عہد کر لو, جنہوں نے اس مصیبت میں بھی نماز نہیں چھوڑا آپ بھی نماز نہیں چھوڑو گے, گناہوں سے بچو گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آئیے اسی نرم دلی کے ماحول میں ہاتھ اٹھا کر ہم سب دعا کر لیں اور اپنے معمول کے مطابق دعا کریں. سب دعا میں شریک ہو جائیں. دعا پہ آمین کے الفاظ